کرپٹو کرنسی کی دنیا میں رازداری اور گمنامی کی بات تو بہت ہوتی ہے نا؟ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سیدھا معاملہ ہے؟ چلیں آج ہم زی کیش کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، ایک ایسا پروجیکٹ جو ڈیجیٹل دور میں حقیقی مالیاتی رازداری کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، کیا کرپٹو کرنسیاں واقعی گمنام ہیں؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ تمام ڈیجیٹل سکے مکمل رازداری دیتے ہیں، لیکن سچائی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ زیادہ تر کرپٹو کرنسیاں، بٹ کوائن کو ہی لے لیں، وہ اصل میں فرضی نامی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی آپ کا نام ٹرانزیکشن سے نہ جڑا ہو، لیکن آپ کا پبلک ایڈریس سب کے سامنے ہوتا ہے، اور تھوڑی سی کھوج سے اس ایڈریس کو آپ کی اصلی شناخت سے جوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے زی کیش، جو آپ کو صحیح معنوں میں غمنامی کا آپشن دیتا ہے، جہاں ٹرانزیکشن کی ہر تفصیل مکمل طور پر چھپی رہتی ہے۔ اور بس یہیں زی کیش تصویر میں آتا ہے۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو خاص طور پر ڈیجیٹل دنیا میں پرائیویسی کے اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو آخر یہ زی کیش ہے کیا؟ سیدھے الفاظ میں یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ کرپٹو کرنسی ہے جس کا بنیادی مقصد ہی پرائیویسی ہے۔ یہ ایک خاص ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے جسے زیرو نالج پروف کہتے ہیں، جس کی وجہ سے نیٹ ورک پر ٹرانزیکشنز کی تصدیق تو ہو جاتی ہے، لیکن ان کی حساس معلومات ظاہر کیے بغیر۔ اگر اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو زی کیش کوئی بالکل نیا کھلاڑی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد اصل میں بٹ کوائن کے کوڈ پر رکھی گئی تھی، یعنی اس کی جڑیں سب سے پرانی اور سب سے مشہور کرپٹو کرنسی میں ہیں۔ اسے 28 اکتوبر 2016 کو لانچ کیا گیا تھا، اور پھر 2020 میں کینوپی نامی ایک بڑے اپ گریڈ نے اس کے فنڈنگ ماڈل کو اور بھی بہتر اور جدید بنا دیا۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے، آخر زی کیش یہ کرتا کیسے ہے؟ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو اسے اتنی زبردست پرائیویسی دینے کے قابل بناتی ہے؟ زی کیش میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے۔ وہ آپ کو اختیار دیتا ہے، چوائس دیتا ہے۔ آپ چاہیں تو شفاف ٹرانزیکشنز بھیج سکتے ہیں جو بالکل بٹ کوائن کی طرح کام کرتی ہیں، سب کچھ پبلک بلاک چین پر نظر آئے گا، یا پھر آپ شیلڈڈ ٹرانزیکشنز کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور یہاں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھیجنے والا، وصول کرنے والا اور رقم سب کچھ مکمل طور پر خفیہ رہتا ہے۔ اور یہ جو اقتباس ہے، یہ زی کیش کے پورے مشن کو ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ہی سسٹم میں عوامی شفافیت بھی ہے اور مکمل نجی رازداری بھی۔ یہ دونوں جہانوں کی بہترین چیزیں فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ تو ان شیلڈڈ ٹرانزیکشنز کے پیچھے کا جادو کیا ہے؟ اس جادو کا نام ہے زی کے سنارکس۔ یہ ایک بہت ہی جدید کرپٹوگرافک ٹیکنیک ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کمرے کی چابی ہے، بغیر دروازہ کھولے یا کسی کو چابی دکھائے۔ اسی طرح زی کے سنارکس ٹرانزیکشن کو درست ثابت کر دیتا ہے، بغیر یہ بتائے کہ کس نے کس کو کتنے پیسے بھیجے۔ اچھا، ٹیکنالوجی سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں، ان اصولوں اور اس معاشی ماڈل کی جس پر زی کیش قائم ہے۔ زی کیش کے پیچھے جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے زوکو ولکاکس اوہیرن، اور یہ کوئی عام نام نہیں ہے کرپٹوگرافی کی دنیا میں۔ وہ 25 سال سے زیادہ عرصے سے پرائیویسی اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے الیکٹرانک کوائن کمپنی کی بنیاد رکھی جو زی کیش کی ڈیولپمنٹ کو سنبھالتی ہے۔ جب اس کی اکانومکس کی بات آتی ہے تو زی کیش کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، خاص کر اگر آپ بٹ کوائن سے واقف ہیں۔ اس کی ٹوکنومکس، یعنی اس کے کوائنز کی سپلائی اور تقسیم کا جو نظام ہے، وہ بٹ کوائن کے ماڈل سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اور بالکل بٹ کوائن کی طرح زی کیش کی کل سپلائی بھی 21 ملین کوائنز تک محدود ہے۔ یہ نمبر بہت اہم ہے کیونکہ یہ ڈیجیٹل دنیا میں کمی پیدا کرتا ہے، جو اس کی قدر کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو جب نئے زی کیش کوائنز بنتے ہیں تو وہ جاتے کہاں ہیں؟ دیکھیں، ہر نئے بلاک کے ساتھ 80% حصہ تو سیدھا مائنر کو جاتا ہے جس نے بلاک کو حل کیا۔ باقی 20% پروجیکٹ کی ترقی اور ایکو سسٹم کو فنڈ کرنے کے لیے مختص کیا جاتا ہے، جو میجر گرانٹس فنڈ، الیکٹرانک کوائن کمپنی اور زی کیش فاؤنڈیشن میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ زی کیش اور اس جیسی ٹیکنالوجیز آخر اتنی اہم کیوں ہیں؟ چلیں، جو سب سے خاص باتیں ہیں ان پر ایک آخری نظر ڈالتے ہیں۔ اگر زی کیش کے بارے میں صرف 4 چیزیں یاد رکھنی ہوں تو وہ یہ ہیں۔ پہلی،
اختیاری گمنامی، آپ کی مرضی ہے کہ آپ ٹرانزیکشن کو پبلک رکھیں یا پرائیویٹ۔ دوسری، زی کے سنارکس کی طاقتور ٹیکنالوجی۔ تیسری، بٹ کوائن کی طرح 21 ملین کی محدود سپلائی۔ اور چوتھی، یہ پروف آف ورک کے ذریعے محفوظ ہے، جو ایک آزمودہ سیکیورٹی ماڈل ہے۔ اور آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری زندگیاں مزید ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ مالیاتی رازداری آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک اضافی فیچر ہے یا یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے جسے ہر حال میں تحفظ ملنا چاہیے؟